اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو صحیح تربیت ملے تو ہمیں ٹولز کی ضرورت ہے اس راستے میں۔ سب سے اہم ٹول، سب سے اہم ہتھیار کھیل ہے۔ کھیل ایک موزوں اور مؤثر ہتھیار ہے جو بہت سے تعلیمی بنیاد کا ستون ہے، جڑ ہے۔ وہ چیزیں جو ہم سینکڑوں گھنٹے کسی بھی کلاس میں نہیں سکھا سکتے ہیں، کسی بھی اسکولز میں نہیں پڑھا سکتے ہیں، وہ کچھ ہی منٹ کے کھیل میں بچوں تک پہنچا سکتے ہیں، بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اور جو کلاس میں ہم سکھاتے ہیں شاید وہ زیادہ مؤثر نہ رہے، کچھ ہی دن، کچھ ہی زیادہ سال تک رہے۔ جو ہم کھیل میں سکھاتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی پوری عمر ہمارے بچوں کے ساتھ رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر سرگرمی بھی کھیل نہیں کہا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں موسمی ہوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کھیل ایک بامقصد سرگرمی ہے جو یا تو انڈیویجول یا تو گروپس میں کھیلا جاتا ہے، ذہنی یا جسمانی سرگرمی ہوتی ہے، لیکن اس میں نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے اور بچے بھی لطف اندوز ہونے چاہیے، بچوں کو مزہ آنا چاہیے کھیلنے میں۔ اس تعریف کو دیکھتے ہوئے ہمیں کھیل کے بارے میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھیل کیا ہے؟ بامقصد سرگرمی۔ اب یہ سرگرمی یا تو انڈیویجول ہے یا تو گروپس میں ہے، ذہنی یا جسمانی ہے، لیکن اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے اور بچے لطف اندوز ہونے چاہیے، بچوں کو مزہ آنا چاہیے اس میں سرگرم ہونے میں۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک سرگرمی کھیل ہے یا نہیں تو ہمیں ان باتوں پر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ یہ سرگرمی لطف اندوز ہونے کے باعث بنتے ہیں یا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں گی، شاید اس میں زیادہ یہ بات واضح ہو۔ ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو چلا کے ہمارے پاس لے آؤ، اس کھلونے کو چلا کے ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے اس کھیل میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہ کہو، یہ اچھا کھیل ہے، اس سے تمہاری توانائی یوز ہوتی ہے، تمہاری انرجی ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ایک انڈیویجول جسمانی سرگرمی ہے، لیکن یہ کھیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، وہ لطف اندوز نہیں ہو رہا ہے۔ جو کھیل بچوں کے لیے لطف اندوز نہ ہو اس سے وہ کچھ نہیں سیکھیں گے، الٹا کبھی کبھی یہ کھیل نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں۔ ایک بچہ ایک کرسی کے اوپر چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، بار بار چھلانگیں مار رہا ہے، خوشی کے مارے چیخ رہا ہے، آپ اس کی شکل میں خوشی دیکھ رہے ہیں، ہنستے ہوئے وہ اپنی خوشی دکھا رہا ہے، تو یہ کیا کھیل ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ ایک انڈیویجول جسمانی سرگرمی تو ہے، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا ہے اور وہ بچہ خود لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ بچہ بار بار چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کھیل نہیں ہے، یہ صرف ایک جسمانی سرگرمی ہے۔ صحیح تربیت کے دو خصوصیات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بنیادی ڈھانچہ ہونا چاہیے، اس کے ایک اصول ہونی چاہیے، اور دوسری بات ظاہری اثر بھی ہونا چاہیے۔ ہم تربیت کرتے وقت تربیت کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تربیت لینے والا بدل گیا ہے، اس کی حرکتیں، اس کی باتیں بدل گئے ہیں۔ فرض کریں ایک بڑے ہال میں آپ سب سے پوچھیں گے، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے، آپ سب سے پوچھیں گے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات؟
آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا جواب ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے سب کہیں گے کہ بری بات ہے، لیکن ان میں سے کتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ بہت ہی کم لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، بری بات ہے، وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں بنیادی جو اصول ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں بنے۔ اب اگر ہم وجہ نکالنا چاہیں تو جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک خوف ہے۔ جو بچے بہادر نہیں ہوتے ہیں وہ آرام سے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ان کو پرابلمس کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اور دوسری بات جو جھوٹ بولنے کے پیچھے ہم نکال سکتے ہیں، وجہ نکال سکتے ہیں، نفسانی خواہشات کی انا۔ بچے کو صبر کرنا نہیں آیا ہے، اس کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے اس کو مل گئی ہے، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ بچے میں صبر بالکل نہیں ہے، وہ صبر کر ہی نہیں سکتا ہے، تو جھوٹ بول کے اپنی خواہش تک پہنچ جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کی دنیا میں ہم نے اصولوں پر غور نہیں کیا ہے۔ لیکچری لائف نے کافی حد تک ہماری تربیت کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ بچوں کو جس چیز کی ضرورت پڑی ہے بنا کہے کبھی اور کبھی جیسے ہی انہوں نے کہا ویسے ہی ان کو ملا، تو ان کو بگاڑ کے رکھا ہم نے۔ ان میں بالکل صبر نہیں ہے۔ کبھی لیکچری لائف بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو رفتار ہے، ہمارے جو کردار ہے وہ لیکچری لائف کی طرح ہے۔ مثال کے طور پہ پوری فیملی کار میں ہے، بچہ ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہا ہے، مجھے پانی چاہیے۔ باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، گھر پہنچ کے پی لیتے ہیں۔ یہاں ماں بیچ میں آ کے کیا کہتی ہے کہ کسی دکان سے بچے کے لیے پانی خرید لو، ابھی گھر پہنچنے میں کافی راستہ ہے، 10 منٹ 15 منٹ۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں بچے کو صبر کرنے سے ہم نے روک لیا۔ ماں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے مہربان، سب سے اچھی ماں ہے دنیا میں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس حرکت کے پیچھے ظلم چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو کمزور پالا، اس نے اپنے بچے کو معاشرے میں رہنے کے لیے صبر نہیں سکھایا۔ اس سچویشن میں ایک فیملی اپنے کردار سے اپنے بچے کو صبر کرنا سکھا سکتا تھا، لیکن ماں نے جو حرکت کی اس کی وجہ سے بچہ اب صبر نہیں کر سکتا۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی خواہش تک پہنچنے کے لیے اس کی مدد کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ضد کرے گا اور پانی کے لیے زیادہ شور شرابہ کرے گا۔ خیال رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ کا جو بیٹا ہے بیٹی ہے آپ سے پانی طلب کرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے گلاس، جیسے آپ پانی پی رہے اور آپ کے بچے نے دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ امی مجھے پانی چاہیے، بابا مجھے پانی چاہیے، تو آپ اس پانی کے گلاس کو ان کے سامنے رکھ کے کہو کہ بیٹا 10 منٹ دیکھ لو، اگر 10 منٹ گزر گئے نا پھر تم پانی پی لینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر ایک جو ہم کہتے ہیں اس کی اپنی جگہ پر یوز ہونی چاہیے، ہر ایک کام کا ایک جگہ ہے۔ اس مثال کو آپ دوسرے سچویشن میں شاید یوز نہیں کر پائے۔ دوسرے سچویشن میں آپ کو پانی دینا چاہیے تاکہ آپ کے بچے کو ایسا نہ لگے کہ آپ ان کے ساتھ کسی ضد میں ہیں اور ان کی خواہش تک پہنچنے میں مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری نسل نے بہت کھیلا۔ آج ہمارے بچوں پر چھپے ہوئے مظالم میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صحیح کھیل سے محروم ہے۔ بچپن میں ہم اتنا کھیلتے تھے کہ ہمارے چپلے، ہمارے جوتے پھٹ جاتے تھے،
اور آج آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ کھیل کے دوران بچپن میں کئی گھنٹے ہم کھیلتے تھے اور پیاس کو برداشت کرتے تھے تاکہ کھیل کے ماحول سے، کھیل کے فضا سے ہمیں دور نہ کیا جائے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر بچے کو ہم کہیں کھیلنے بھی بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ پانی کا بوتل ضرور بھیجتے ہیں کہ بچہ کبھی پیاسا نہ رہ جائے۔ حالانکہ کچھ منٹ پیاسا رہنے سے نہ کوئی بیمار پڑتا ہے نہ کوئی مرتا ہے۔ یہ مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پچھلے ویڈیو میں جو ہم سکھا رہے تھے کہ تعلیم کے 2 طریقہ کار ہے، ڈائریکٹ اور بالواسطہ، اس کو یاد کریں۔ کھیل ایک بالواسطہ تعلیم کا میدان ہے۔ کھیل میں آپ سکھا رہے ہیں بنا سکھائے، اور بچے سیکھ رہے ہیں بنا آپ کو ٹیچر کے انداز میں دیکھے۔ ہم نے دیکھا کہ کھیل بہت اہم ٹول ہے، تو ہم کھیل میں متعدد تعلیمی انداز کو فہرست دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا ملتا ہے ایک کھیل میں۔ سیلف کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے، قوت ارادی کو بڑھاتا ہے، ہمت کے جذبے کو مضبوط کرتا ہے، بچے ترقی پسند اور مؤثر بنتے ہیں، بچوں میں صبر کی ہمت کو بڑھاتا ہے اور بچوں کو ذہین اور ہوشیار بناتا ہے۔ بچے کھیل کے دیوانے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بچے کھیل کے دوران زخمی نہ ہوں، ان پہ خراش نہ آئے، اور سردی کا موسم ہے تو ان کو سردی نہ لگے، گرمی کا موسم ہے تو پسینہ نہ نکل آئے۔ اور یہی محبت، زیادہ حد سے زیادہ محبت ہم اسکول تک پہنچا دیتے ہیں، اور پرنسپل اور ٹیچر سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا خیال رکھے، ہمارا بچہ گر نہ جائے، ہمارا بچہ پھسل نہ جائے، ہمارے بچے کی ٹانگ کو کہیں نہ لگے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم راضی رہے۔ اس لیے بچوں کو بند جگہ میں رکھتے ہیں، اس لیے بچوں کو کھلی فضا میں کھیلنے سے روکتے ہیں، ایک دوسرے سے نئے کھیل کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو جواب دینا نہ پڑے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوا ہے، انہوں نے حد سے زیادہ بچوں کو حفاظت میں رکھا ہے تاکہ بچے پر خراش نہ آئے۔ لیکن یہ بچہ معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، معاشرے میں اس کو صدمے پہنچیں گے، اور اگر ہم ابھی سے ان کو بہادر، ان کو صحت مند، ان کو صحیح راستے میں نہیں ڈالیں گے تو وہ کبھی نہیں سیکھیں گے کیسے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور بہت سے مشکلوں میں رہ جائیں گے۔ بچے بہادر نہیں ہوتے، بچے کمزور پلتے ہیں، بچہ ڈرپوک اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اب سائنس نے ثابت کر لیا ہے کہ اس کا جینیٹکس سے اتنا لین دین نہیں ہے اور تربیت سے زیادہ وابستہ ہے، اس کا تربیت سے زیادہ واسطہ ہے۔ اگر ایک ماں ایک چوزے کو دیکھ کے چیختی ہے، ایک باپ ایک کتے کو دیکھ کے بھاگتا ہے، تو اس فیملی میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے زیادہ بہادر ہو، ان کا بچہ کسی چیز سے نہ ڈرے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، اس بچے نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، بالواسطہ تعلیم میں سیکھا ہے۔ اب چاہے اس کا باپ جتنا بھی بولے کہ ایک چوزا خطرناک نہیں ہے، تو وہ نہیں مان سکتا ہے، اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے چیختے ہوئے۔ پرورش بہت اہم ہے۔ ایک بہادر ماحول میں بچے بھی بہادر بنتے ہیں۔ کھیلنے سے بچے مؤثر اور ترقی پسند بھی بنتے ہیں۔ آج ہمارے بچے اتنا نہیں کھیلتے، اتنا اپنے دوستوں سے رابطے میں نہیں رہتے ہیں، کھلی جگہوں میں، کھلی فضاؤں میں نہیں رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، کسی پارٹی میں جب جاتے ہیں تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں آرام سے، ایک بچہ اگر کوئی کام کرے گا تو سارے بچے وہی کام کرنا چاہیں گے، ایک بچہ اگر کچھ بولے گا تو ہمارے سارے بچے اس کی نقل کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے ہمارے بچے
بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، اس لیے اگر کوئی کچھ کرتا ہے جلد از جلد اس سے سیکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر زیادہ انسانوں سے، زیادہ لوگوں سے وہ ملتے تو ان کے دماغ میں یہ آتا کہ یہ کام شاید صحیح نہیں ہے، دوسرے والے کا کام صحیح ہے، تو صحیح کام اپناتے۔ ہمارے بچے سوچتے نہیں ہیں، مطیع ہے، ان سے جو کہا جاتا ہے، ان کو جو دکھایا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں اور دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ان کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ ان کو تمیز نہیں ہے صحیح اور غلط کا۔ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو ان سے کہا جاتا ہے، وہ اپنا لیتے ہیں۔ اگر ہم بچوں پر دوسروں کے اثرات کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک بچے کو زیادہ سے زیادہ ماحول میں رکھنا چاہیے، تاکہ آرام آرام سے اس کو تمیز آ جائے کہ کس کا کام صحیح ہے، کس کا کام غلط ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ بچوں کو صحیح ماحول میں رکھا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی چھوڑ دیں، جیسے دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا یہی مطلب ہے کہ بچوں کو صحیح ماحول میں تھوڑا بہت آزاد کر دیا جائے، ان کو ماحول میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ سیکھ لے۔ بچے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب کئی لوگ کئی الگ الگ کردار اپناتے ہیں تو بچہ سوچتا ہے کون سی بات ہے وہ صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ اپنے آگے مستقبل میں فیصلہ کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن میں سوچا ہے، بچپن میں ڈیسائیڈ کیا ہے، بچپن میں انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے۔ اگر ہم کھیل کو اس کے بنیادی اصولوں بنائیں تو اور صحیح ماحول بھی ان کو دیا جائے تو یہ ہوگا کہ بچے صحیح پرورش لیں گے۔ مسائل کو برداشت کرنے کا صلاحیت کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ بچے کھیل میں صبر کرتے ہیں، صبر کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک بچہ اپنی ہار پر صبر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کھیلتے وقت زیادہ ہمت سے کھیلے تاکہ وہ جیت جائے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیتتے جیتتے بچے ہار جاتے ہیں، یا تو جیتتے جیتتے اس جیت سے دور ہوتے جاتے ہیں، زیادہ ہمت سے کام لیتے ہیں تاکہ پھر سے جیت تک پہنچے۔ تو اگر بچے جتنا کھیلیں گے، صحیح کھیل کھیلیں گے، اتنا ہی زیادہ اچھا صبر کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات، کھیل کی اثر ذہانت اور ہوشیاری پر بہت ہے۔ کھیل بچوں کو ذہین اور ہوشیار بناتی ہے۔ تعلیم و تربیت کی بنیادی ڈھانچہ کھیل ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا۔ جو بچہ ذہین ہوتے ہیں وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور دو سچویشن کے بیچ میں بہتر سچویشن کو اپنا لیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم ذہانت کی تعریف کریں گے اور بتائیں گے کہ کھیل بچوں کی ذہانت پر کیسے اضافہ کرتا ہے، اس کا کیا اثرات ہیں۔ اگر آپ بھی اس تربیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے دیں۔ بہت شکریہ۔